الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ایک بھائی نے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ذریعے پانی پر دم کرنا یہ کیسا ہے؟ پانی پر دم کرنے کے بارے میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ پانی پر دم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں سانس لینے اور پانی میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں سانس لینے یا پانی کے برتن میں سانس لینے اور پانی میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عام حکم ہے، چاہے کوئی بھی پانی ہو، اس پانی پر اگر کوئی پڑھ کر کے پھونکتا ہے تو اس ممانعت کے اندر داخل ہے۔ جبکہ دوسرے علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جس پانی پر پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے وہ پانی مستثنیٰ مانا جائے گا عام پانی سے۔ ہاں، عام پانی میں ویسے سانس لینے سے یا پھونکنے سے روکا گیا ہے، لیکن جس پانی پر دم کیا جا رہا ہے، جس پانی میں پڑھا جا رہا ہے، وہ اس سے الگ ہے، کیونکہ پڑھ کر کے دم کرنے سے اس کا جو اثر ہوتا ہے پانی میں جاتا ہے، لہذا پانی پر دم کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ دم کرنے کے بارے میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے دم کرتے تھے یا کرواتے تھے، یہ یہاں اختلاف نہیں ہے۔ پڑھ کر کے ڈائریکٹ مریض پر یا بیمار پر دم کرے، یہاں اختلاف نہیں کرتے، کہتے کہ پڑھ کر کے پانی میں یا تیل میں پھونکنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پانی میں منع فرمایا، لہٰذا اس میں سب داخل ہے کہ آپ اگر پانی پر پڑھ کر کے پھونکتے تو یہ بھی اس ممانعت میں داخل ہے۔ جبکہ درست بات اور صحیح بات یہی ہے کہ پانی میں پڑھ کر کے پھونکا جا سکتا ہے اور مریض کو پلایا جا سکتا ہے۔ دلیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کیا کرتے تھے، اسی سے ہم نکال سکتے ہیں، اسی سے اخذ کر سکتے ہیں اور اسی سے استدلال کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جب آپ بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے ہتھیلیوں میں آپ پھونکتے اور پھر اپنے جسم پر آپ ملتے تھے اور 3 دفعہ ایسا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے 5748 5748۔ اس روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے۔ جب ہتھیلیوں پر پڑھنے کا اثر جا سکتا ہے تو پانی میں کیوں نہیں جا سکتا ہے، اور اس سے کیوں فائدہ نہیں ہوگا مریض کو؟ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، جب آپ کے لیے خود پڑھنا مشکل ہو گیا تو میں پڑھ کر کے آپ کی ہتھیلیوں پر پھونکتی اور آپ کی ہتھیلیوں کو آپ کے جسم پر ملتی، آپ برکت کے لیے کہ آپ کی ہتھیلیوں میں برکت یا آپ کے ہاتھ میں، آپ کے جسم میں برکت ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کی ہتھیلیوں پر پڑھ کر کے پھونکتی تھی۔ لہٰذا پڑھ کر کے پانی میں اگر پھونکا جائے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر وہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کہیں جا رہے تھے تو ایک قبیلہ والوں سے ان کا گزر ہوا، تو قبیلہ والوں سے انہوں نے مہمان نوازی طلب کیا تو لوگوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں کریں گے۔ تو جیسے وہ لوگ آگے گئے تو اس قبیلہ کا جو سردار تھا اس کو سانپ یا بچھو نے ڈنک مارا یا کاٹ لیا۔ تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ میں سے کوئی آدمی دم کرنے والا ہے، دم کرنا جانتا ہے، یا آپ کے پاس دوا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ویسے نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری ضیافت سے انکار کیا ہے، لہٰذا ہم مزدوری لیں گے، کچھ لیں گے تب جائیں گے۔ تو بات طے ہونے کے بعد وہاں گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کیے، جس سے اس کو فائدہ ہوا۔ حدیث کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَدْفِلُ، کہ ابو سعید خدری جو دم کرنے والے تھے، کیونکہ یہی تھے دم کرنے والے، تو تھوک کو یہ جمع کرتے اور پھر اس کے اوپر تھوکتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرتے۔ گویا کہ تھوک نکال کر کے اگر دم کیا جائے اس کے اوپر پھونکا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر پانی میں اس حساب سے ہلکا کیا جائے رطوبت کے ساتھ تو انشاءاللہ اس پانی کے اندر پھونکنے کا اثر ہوگا، اور اگر بیمار کو یہ پلایا جائے تو بیمار کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ ہمارے مشاہدے میں ہم سے مخفی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں پانی پڑھ کر کے دیا جاتا ہے
اس کے اندر اگر جنات، شیطان یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے ہمارے مشاہدے میں، اور ہم دیکھتے ہیں، اور سلف سے اس بارے میں آیا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت طبرانی کی جو کتاب ہے المعجم الصغیر، اس میں ہے، اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 548 ہے، 548 548۔ حضرت علی بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بچھو نے ڈنک مارا، کاٹ لیا۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الاقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس بچھو پر، یہ نہ تو کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی دوسرے کو چھوڑتا ہے۔ ثم دعا بماء وملح، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پانی منگوایا جس میں نمک ملا ہوا ہو، وہ ملا کر کے اللہ کے وجعل یمسح علیہ ویقرأ بقل یا ایھا الکافرون وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اس جگہ پر بہاتے جہاں بچھو نے ڈانسا تھا، ڈنک مارا تھا، اور وہاں قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے آپ دم کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سکون مل گیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ گویا پانی کے اوپر پڑھ کر کے پھونکا جا سکتا ہے اور اس کا اثر ہوتا بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ابو داؤد کے اندر ہے جو پیش کی جاتی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے وہ روایت کمزور ہے، کہ ثابت بن قیس بن شماس جب بیمار تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین ثابت بن قیس کو اس پریشانی سے نکال دے، اس کی جو پریشانی ہے اسے دور کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحان سے مٹی لے کر کے اس کے بعد ایک پیالے میں ڈالا اور پھر اس میں پانی پر پھونک کر کے پھر اس کے اوپر چھڑک دیا۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے 3885 نمبر پر۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ہاں ابن حبان اور بعض کچھ علماء ہیں جیسے حافظ ابن حجر نے حسن کہا ہے، جبکہ سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو پانی پر پڑھنے کے بارے میں علماء کے عمل سے بھی ثابت ہے، یعنی سلف سے ایسا ملتا ہے، جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں ذکر کیا ہے کہ میں مکہ میں تھا تو بیمار پڑ گیا تو کوئی ڈاکٹر نہیں ملا اور نہ کوئی دوا تھی، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ میں زمزم کا پانی لیتا اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونکتا اور میں پیتا، یعنی بار بار کئی مرتبہ ایسا کیا، تو اس کے بعد مجھے شفا مل گئی، یہ زاد المعاد کہ جلد 4 اور صفحہ نمبر 164 میں ہے، 164 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کے جو صاحبزادے صالح تھے، ان کے بارے میں ابن مفلح المقدسی یہ نقل کرتے اپنی کتاب الآداب الشرعیہ والمنح المرعیہ میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صالح کے حوالے سے، صالح کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا تو میرے باپ یعنی امام احمد بن حنبل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ پیالہ لیتے اور اس میں پڑھ کر کے پھونکتے اور پھونک کر کے کہتے کہ یہ پانی پی بھی لو اور ہتھیلیوں کو دھو لو اور چہرہ کو بھی دھل لو۔ اور یہ بھی وہاں نقل ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں صالح کہ میں نے اپنے باپ کو امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ وہ جب بیمار پڑتے تو ایسے ہی پانی لے کر کے اس پر پھونکتے اور اسے پیتے اور اپنے اوپر بہاتے بھی۔ تو پانی پر اگر پڑھ کر کے پھونکا جائے تو انشاءاللہ مریض کو فائدہ ہوگا۔ عمومی طور پر قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے کہ ہم یہ جو قرآن اتار رہے ہیں یہ قرآن مومنوں کے لیے سراپا رحمت اور اس میں شفا بھی ہے۔ تو یہ پڑھ کر کے اگر کوئی ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کا اثر پانی پر جائے گا، اور پانی اگر مریض پیتا ہے یا اسے غسل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور ہوتا بھی ہے، یہ ہم سے مخفی بات نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز اور دیگر اور بھی مشائخ ہیں، ان سبوں سے پوچھا گیا تو ان سبوں نے کہا کہ حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تبرک کے طور پر کسی سے پڑھواتا ہے جیسے کہ صوفیوں کے یہاں ہے تو یہ طریقہ غلط ہے، لیکن قرآنی آیات یا دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے اگر دم کیا جاتا ہے اس پر اور پھونک کر کے وہ مریض کو اگر پلایا جائے یا اسے نہلایا جائے تو حرج کی بات نہیں ہے۔